کلاس 7 کے طالب علم السلام علیکم. توجہ فرمائیں. سبجیکٹ ہے آپ کا معاشرت علوم اور چیپٹر نمبر 1 ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں اور جس کا اسائنمنٹ بھی آپ کے پاس پہنچ چکا ہے، جس کا نام ہے قدیم سے جدید دنیا. اس کا کوشچن نمبر 1 دیکھیں. کوشچن نمبر 1 ہے درست جواب کا انتخاب کریں. ڈیش ترقی یافتہ تہذیبوں کا گہوارہ بن چکا تھا. 3 آپشن دیے ہوئے ہیں. نمبر 1 جنوبی ایشیا، افریقہ، امریکہ. اس کا درست آنسر ہے جنوبی ایشیا. نمبر 2 ہے ڈیش موریہ گھرانے کے پہلے حکمران تھے. 3 آپشن ہے اس کے. سارس، چندر گپت، اشوک. درست آنسر ہے چندر گپت. بندو سار کے بعد ان کا بیٹا ڈیش حکمران بنا. اشوک، سارس یا چندر گپت. درست آنسر ہے اشوک. نمبر 4 چندر گپت ڈیش میں حکومتی انتظامات کا بانی تھا. ہندوستان، چین یا روس. درست آنسر ہے ہندوستان. نمبر 5 موریہ سلطنت کے بعد ڈیش کی سلطنت قائم ہوئی. گاندھی خاندان، آندھرا خاندان یا گیت خاندان. درست آنسر ہے آندھرا خاندان. وہ یہاں پہ آئے گا. سوال نمبر 2 صحیح یا غلط کا نشان لگائیں. یعنی کہ جو آنسر صحیح ہے اس پہ صحیح کا ٹک لگائیں اور جو غلط ہے اس پہ رانگ کا ٹک لگائیں. نمبر 1 گیت حکمرانوں کے دور میں ہندو مذہب ریاست کا مذہب بن گیا. بنا کو بن لکھی اور گیا، یہ درست ہے. نمبر 2 قدیم دنیا کی ابتدا 600 قبل مسیح سے 700 تک ہوئی. یہ رانگ ہے، اس لیے اس میں کراس لگائیں گے. نمبر 3 اشوک کے انتقال سے موریہ سلطنت کے اقتدام کی ابتدا ہوئی. یہ صحیح ہے، اس لیے ٹک لگائیں گے، صحیح کا ٹک لگائیں گے. نمبر 4 اشوک سب سے زیادہ ناکام حکمران تھا. یہ رانگ ہے، اس لیے غلط کریں گے. نمبر 5 سکندر اعظم نے ہندوستان پر 17 حملے کیے. یہ صحیح ہے، درست ہے، اس لیے صحیح کا ٹک لگائیں گے. سوال نمبر 3 دیکھیے. اب خالی جگہ پر کریں جو آپ کی بک میں بھی موجود ہے. پہلی خالی جگہ ہے چندر گپت موریہ سلطنت ڈیش قبل مسیح میں قائم ہوئی. 250 قبل مسیح میں. نمبر 2 ہے چندر گپت کا پڑ پوتا اشوک تھا. نمبر 3 ہے موریہ سلطنت اندازاً ڈیش برسوں تک برقرار رہی. 100 برسوں تک. نمبر 4 ہے اشوک اندازاً ڈیش قبل مسیح میں راجا ہوا. یہ آپ کا اس کا بھی اسائنمنٹ کا بھی نمبر 4 ہے. اس کا درست آنسر ہے 269 یعنی کہ 269. نمبر 5 ہے اشوک کی سلطنت میں ڈیش ہندوستان کا زیادہ حصہ شامل تھا. نمبر 5 دیکھیے خالی جگہ آپ کی یہ ہے جو بھی پڑھی گئی ہے اور جس میں درست آنسر ہے شمالی. اشوک کی سلطنت میں شمالی ہندوستان کا زیادہ حصہ شامل تھا. اب مندرجہ سوالات کے جوابات لکھیں. پہلا سوال ہے بک پیج نمبر 9 دیکھیے اور اپنا اسائنمنٹ دیکھیے. پہلا سوال ہے ان سماجی، سیاسی، معاشی اور انتظامی عناصر کی فہرست مرتب کریں جو موریہ سلطنت کی ترقی پر اثر انداز ہوئے. جواب دیکھیں، آپ کو سوال کے ساتھ جواب بھی دیے گئے ہیں، بالکل اسی طرح ہی آپ کو اتارنا ہے. پہلا ہے سماجی. موریہ سلطنت نے سماجی طور پر بڑی ترقی کی. موریہ سماج 7 طبقات پر مشتمل تھا، یعنی فلسفیوں، آبادکاروں، سیاحوں، چرواہوں، دستکاروں، مجسٹریٹوں اور کونسلروں. چترون نظام کی سماج پر حکومت جاری تھی. آنسر ہے سیاسی. موریہ سلطنت میں چھوٹی حکومتوں کو سیاسی حقوق حاصل تھے. سیاستدانوں کو اشوک دور حکومت میں اپنا موقف بیان کرنے کی آزادی حاصل تھی. اسی کا تیسرا پوائنٹ ہے معاشی. موریہ سلطنت میں خصوصاً اشوک کے دور میں معاشی ترقی عروج پر تھی. معاشی ترقی کی وجہ سے امن اور خوشحالی میں اضافہ ہوا. حکومتی سرگرمی سے زراعت اور تجارت کی حوصلہ افزائی ہوئی. تجارتی راستوں کو محفوظ بنایا گیا. اس کا آخری پوائنٹ ہے حکومتی انتظامی. حکومتی امور چلانے کے لیے چندر گپت نے سلطنت کو 20 صوبوں میں تقسیم کیا.
سلطنت 2 دفعہ آ گیا، اس لیے ایک سلطنت کاٹ دینا ہے، جس میں ہر ایک کا اپنا شاہی حکمران تھا. شہزادے کو کاٹ دیں، حکمران تھا. جبکہ صوبہ مزید مقامی اضلاع میں تقسیم کیا گیا تھا. امن قائم تھا، جس کے سبب سلطنت میں خوشحالی تھی. سوال نمبر 2 ہے اب موریہ سلطنت میں اہم واقعات اور شخصیات کو دریافت کریں. آپ کی بک کا کوشچن نمبر 3 ہے یہ. موریہ سلطنت کی اہم شخصیات. موریہ سلطنت کا بانی چندرگپت موریہ تھا. اس نے نندر راجہ کو قتل کیا اور موریہ سلطنت کو قائم کیا. چندرگپت نے چھوٹی چھوٹی ہندوستانی ریاستوں کو فتح کیا اور اپنی سلطنت کو زیادہ وسعت دی. چندرگپت نے 250 قبل مسیح میں ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کی. چندرگپت مور پالنے والے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. موریہ سلطنت کی حکومت اور واقعات. چندرگپت زیادہ تر بھروسہ اپنے مشیر کوٹیکا چانیکا پر کرتا تھا، جس نے عالمی اور مشہور کتاب ارتھ شاستر لکھی تھی، جو کہ سلطنت کے انتظامات کے لیے قوانین، قواعد و ضوابط کی کتاب تھی. چندرگپت نے ایک افسرشاہی حکومت قائم کی، جس میں متعدد افراد شامل تھے اور ان کے مختلف کام تھے، جبکہ وہ خود ان کی نگرانی کرتا تھا. اشوک کے دور میں ستی کی رسم پر بھی کام کیا گیا. ہندو سماج کے مطابق اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اسے بھی اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، جسے ستی کی رسم کہا جاتا تھا. اس رسم کو ختم کر کے بیوہ کو سماج میں عزت دی گئی اور بیوہ کو سماج میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا. موریہ سلطنت کے دور میں سلطنت کا دارالحکومت پاتلی پتر شہر تھا، جو بڑا خوبصورت، متاثر کن اور شاندار تھا. موریہ سلطنت کا دور حکومت خصوصی طور پر اشوک کے دور میں بڑا امن قائم تھا. سوال نمبر 3 گپت سلطنت کے دور میں ہونے والی ثقافتی، سائنسی اور ریاضیاتی ترقی و ترویج کو بیان کریں. جواب: گپت سلطنت کے دور میں ثقافتی، سائنسی اور ریاضی ترقی. گپت سلطنت موریہ سلطنت کے زوال کے بعد تقریباً 500 صدی سال بعد موروث وجود میں آئی. گپت سلطنت کو چندرگپت دوئم نے سائنسی، ثقافتی اور ریاضیاتی ترقی کی طرف گامزن کیا. اس نے اپنی سلطنت کو ترقی دینے میں بڑی محنت کی اور جانفشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عوام کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کیا. کیونکہ اس دور میں فن و سائنس میں شاندار و زبردست ترقی ہوئی، سائنسی ایجادات کا نیا سلسلہ شروع ہوا اور اس پر خوب توجہ دی گئی. حکومتی سطح پر علم سائنس کے حصول اور تجربات کے لیے درسگاہیں قائم کی گئیں، جس سے علم سائنس کو ترقی حاصل ہوئی. نمبر 4 گپت سلطنت کی اہم واضح خصوصیات و خوبیاں اجاگر کریں. جواب ہے اس کا: موریہ سلطنت کے زوال کے بعد تقریباً 5 صدیوں بعد تک ہندوستان کے لوگ چھوٹی چھوٹی شہری ریاستوں کو حکمرانی کے ماتحت رہے. بعد ازاں ایک رہنما چندرگپت دوئم ابھرا، جس نے دوبارہ ہندوستان کو متحد کیا اور گپت سلطنت قائم کی. چندرگپت دوئم نے اپنا دارالحکومت مگدھا کی قدیم سلطنت میں قائم کیا. گپت سلطنت کے دور میں لوگوں نے بڑی ترقی اور خوشحالی حاصل کی. عوام کا ہر طرح سے خیال رکھا جاتا تھا، انہیں ہر طرح سے تحفظ حاصل تھا. گپت سلطنت دور تاریخ میں عہد زرین کے طور پر مشہور ہے، کیونکہ اس دور میں فنی سائنس میں شاندار و زبردست ترقی ہوئی. گپت سلطنت کے دور میں لوگ اپنے بندو اساس کی جانب متوجہ ہوئے اور ہندو مذہب ریاست کا مذہب بن گیا. گپت حکمرانوں نے محصولات میں کمی اور آزادی اور انفرادی ترقی کی حوصلہ افزائی کی، جس کے نتیجے میں گپت سلطنت کو فن، علم و سائنس، ٹیکنالوجی، فلکیات اور ریاضی میں مرکزیت حاصل ہوئی. یہ تھا آپ کا ہوم اسائنمنٹ.
इस वर्क को आपको कॉपी पर सबसे पहले आपको कवर चढ़ाना है, उसके बाद आपको इंडेक्स बनाना है, उसके बाद चैप्टर नंबर 1 की हेडिंग डालनी है और फिर ये सारा काम उसमें नीट एंड क्लीन करना है और स्कूल में आके सबमिट कराना है। उम्मीद है आपको अपना होम असाइनमेंट समझ में आ गया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।